پاکستان ٹیم کی بھی تھوڑی بات کر لیتے ہیں. پوری نیشن بڑی مایوس ہے, اور جتنا ہم اکثر, میں نے جیسے انٹرو میں بھی ذکر کیا کہ جب وکٹریز نہیں ہوتی تو عوام بہت دور چلی جاتی ہے, وہ کنیکشن ٹوٹ گیا. کسی سے بات کرے کہتے جی کرکٹ ہی نہیں دیکھنی, ہمیں اس سے نفرت ہو گئی ہے, کیونکہ آپ جتنا پیار کرتے ہو جب آپ ہارتے ہو تو اوبیسلی پھر دکھ بھی ہوتا ہے. اچھا, ایک جو ماڈرن ڈے کرکٹ کی ہم ایک فنومنا یا ایک جو ماڈل کی بات کرتے ہیں 5-7 سال سے, 7-8 سال سے تو ڈیفینیٹلی یہ بات ہو رہی ہے. ہماری کرنٹ ٹیم کے اندر کوئی بھی ایسا پلیئر نہیں ہے جو ماڈرن ڈے کرکٹ کی طرز پہ کھیلتا ہو. اب جس طرح ہم 162 اگر ڈاٹ بالز کھیلیں گے, اگلے میچ میں انڈیا کے 152 کھیلیں گے, تو آدھے اوور تو آپ جب تھکا لگا کے روک کے کھیلیں تو ظاہر کر رہی ہے کہ آپ کئی اور طرح کی کرکٹ کھیل رہے ہیں. 150 بال اگر کھیلا ہے تو 150 میں آپ کتنے رن کر لیں گے. اور باقی جو دنیا کی ٹیمیں ہیں, مطلب 8 ٹیمیں ابھی کھیل رہی ہیں تو 7 ٹیمیں اور طرح کی کرکٹ کھیل رہی ہیں. آپ نے اپنی دنیا بنائی ہے. اب ایک ٹاپک آف ڈسکشن ہے, وہ آپ دونوں سے جاننا چاہوں گا. ایک تو یہ ہے کہ جی اسٹیبلٹی لائیں, کپتان کے ساتھ سٹک کریں. ایک یہ ہے کہ خدا کے واسطے ان 4-5 جو 6 لوگ ہیں جنہوں نے 3-4 سال سے سسٹم کو ہائی جیک کیا تھا, ان سے معذرت کریں, ڈومیسٹک جائیں, کھیلیں, ہمیں نئے لڑکے لانے دیں. ہم نئے سے ہار جائیں گے, کچھ ٹائم کے بعد یہ بچے تیار ہو جائیں گے, ہم ان سے ٹھیک ہے. آپ دونوں کا کیا سٹانس ہے, پہلے آپ بتا دیجیے گا. اور کپتان, کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب فریش بلڈ سائم ایوب یا شاداب کی طرف جانا چاہیے پاکستانی بورڈ کو؟ آلدو کہ شاداب پہ کوشچن مارک تو آتا ہے کہ جگہ نہیں ہے, بٹ ماڈرن ڈے کرکٹ کے حوالے سے پوچھ رہا ہوں. مجھے میں بتاؤں یا تم بتاؤ؟ آپ بتائیں جی. میں بتاؤں نا. بات یہ ہے کہ فوری طور پہ جو عوام کا مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کے نا سینٹرل کانٹیکٹ بند کریں, ان 4-5 کے ختم کر دیں, ان کو پابند کر دیں کہ یہ باہر جا کے جو لیگز کھیلتے ہیں نا, جس سے یہ پیسہ دمڑتو کٹا کرتے ہیں, وہ نہیں کھیلیں گے. یہ یہاں پر پاکستان میں رہیں گے اور پاکستان کی ڈومیسٹک کھیلیں گے اور اپنے آپ کو ثابت کریں گے اس کے اندر کہ وہ یہ بڑے پلیئر ہیں. واپس آ جائیں ٹیم میں. دوسری بات یہ ہے کہ اب ایک زور یہ بھی پکڑ رہا ہے عوام کی طرف سے مطالبہ, وزیر اعظم پاکستان سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے. میں بھی پاکستان کا عوام ہوں, میں بھی اپنے وزیر اعظم سے یہ گزارش کروں گا کہ جتنی ذلت آمیز شکست اس مرتبہ پاکستان کو اٹھانا پڑی ہے, یعنی اپنے ملک کے اندر آپ 29 سال بعد آئی سی سی کا کوئی بڑا ٹورنامنٹ کر رہے ہیں, آپ کا ٹورنامنٹ 2 دن کے اندر ختم ہو گیا, 19 کو شروع اور 23 کو ختم ہو گیا. ٹھیک ہے نا, ہماری ٹیم نے وہ کچھ کیا جو ہمیں کبھی خواب میں بھی نہیں تھا. وزیر اعظم صاحب کو چاہیے کہ اس پہ کمیشن بٹھائیں اور اس کی تحقیقات کروائیں کہ اس کے ذمہ دار جو ہیں وہ کون ہیں. کیا پاکستان ٹیم کے اندر کوئی سازش چل رہی تھی؟ کیا رضوان اور اپنا بابر جو ہیں ان کے درمیان کوئی چپکلش چل رہی تھی جس کا نقصان جو ہے وہ پاکستان ٹیم کو ہوا اور 25 کروڑ عوام کے دلوں کا انہوں نے برکس اڑا کے جو ہے وہ رکھ دیا؟ تو یہ جو چیز, یہ مطالبہ جو ہے یہ وہ ہو رہا ہے. تیسری بات آپ نے کپتان کی سائم ایوب کو ابھی سے کپتان بنا کر آپ اس کی کرکٹ ختم نہیں, وائس کیپٹن میں نے بولا نہیں, میں بتا رہا ہوں کپتان بنائے اس بچے کو. اگر تو ماڈرن کرکٹ کی بات کرتے ہیں نا تو اس کے اوپر شاداب جو ہے وہ کہیں ان سب سے زیادہ بہتر جو ہے وہ نظر آتا ہے, اور وہ مکمل ایک پیکج بھی تھا کرکٹ کا. اگر شاداب فٹ ہے تو اس سے بہتر کوئی نہیں. بالنگ آؤٹ کلاس تھی جب وہ فٹ تھا, بیٹنگ بھی وہ کرنے لگ پڑا تھا, ٹھیک ہے نا, اور اس کا شوق تھا کہ میں بیٹنگ بھی کروں گا. پھر دوسری بات یہ کہ وہ ذہین بھی ہے, وہ ان کے مقابلے میں نا غوف نہیں ہے. یہ تو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی کہ مشورہ کیا دے رہے ہیں کسی کو, ٹھیک ہے نا, وہ بات سمجھ نہیں آ رہی مشورے کی کیا. وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ باقی لوگ, میں نے ایک بات نا بار بار یہی تھی کہ ہمیں اپنی ساری زبانوں سے, اپنے تمام لوگوں سے بہت پیار ہے. سب زبانیں ہماری اپنی ہیں, ہم پنجابی بولیں تب بھی مٹھاس ہوتی ہے, پشتو بولیں تب بھی بڑا مزہ آتا ہے, اردو بولیں تب بھی مزہ آتا ہے. لیکن ہم اگر وہ زبان بولیں جو سب کو سمجھ آ جائے وہ زیادہ طاقتور ہوتی ہے. بالکل ایسے ہی. آپ پیچھے کھڑے ہوئے پتہ نہیں کیا کر رہے ہوتے ہو رہا ہوتا ہے, کسی کو 2 بندوں کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے اور 7 کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ بھائی اگر کسی کو سمجھ آئے گی تو وہ یہ بھی کہے گا نا یار کپتان انج نہیں انج کر لے. یہ تو پریس کانفرنس میں آپ کو سمجھ آتی ہے, ٹھیک ہے یا نہیں, وہ کیا کہہ رہے ہیں. تو یہ ہے کہ شاداب جو ہے ایک تو ابھی اس میں بہت ساری انرجی ہے, ٹھیک ہے نا, اور اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس نے کرکٹ اچھی کھیلنی ہے تو جن چیزوں کے اوپر وہ لیک کر رہے ہیں نا اس کو چاہیے کہ ان پہ کام کر لے. میرا خیال ہے کہ فیوچر کے اندر وائٹ بال کے حوالے سے جو ہے ہمارے پاس اگر کوئی آپشن آ جاتی ہے, نظر آتی ہے, تو پریفرنس اس کو ہے. باقی تو امام کے متعلق بھی کہا جاتا ہے کہ اب وہ بھی شاید کپتانی کی دوڑ میں ہیں اور ہو سکتا ہے کہ وہ ٹیسٹ میچ کے لیے جو ہے کہیں کنسیڈر کر دیے جائیں. لیکن جو موجودہ کرکٹ کے تقاضے ہیں ان پہ تو یہ جتنے بھی نہلے ہیں نا یہ پورے اترتے ہی نہیں, ان سے جان چھڑانی چاہیے. چلیں جی, مجھے بھائی کیا آپ کو لگتا ہے انہی لڑکوں سے سٹیک کریں, دیتے جائیں چانس بار بار,
یا اب سوچ کو چینج کرنا ہے, اب کچھ نئے بچوں کو ڈال, اس نئے سے کچھ تجربے کریں؟ اور یہ کپتانی کا بتائیے. ایک میسج جانا چاہیے پوری دنیا میں. دیکھیں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ 3-4 پلیئر چینج کر دیں, ینگسٹر کو لے کے آئیں اور ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کو کانفیڈنس دیں کہ آپ نے اگلے جو 2 سے 3 ٹور ہیں, آپ مین پلیئر ہو, آپ نے جو ماڈرن ایڈوانس کرکٹ ہے اس کو کس طرح لے کے چلنا ہے, اس طرح کہ آپ اس کی مینٹورنگ کریں اور پھر واچ اینڈ آبزرو. اس کے بعد آپ ان کی رپورٹیں تیار کرو کہ یار انہوں نے کس کس کنڈیشن میں کس طرح پرفارم کیا, اور تیز بالنگ کو کیسے اچھا کھیلتے ہیں, اسپن کو کیسے کھیلتے ہیں, میڈل آرڈر کتنا اٹیک کرتا ہے, اس کا رن ریٹ کیا ہے. اگر اس طرح کے میتھڈ نہیں آپ انٹروڈیوس کراؤ گے تو آپ بہت پیچھے جا رہے ہو اور پیچھے چلے جاؤ گے. نمبر 1 یہ چیزیں آپ کو ڈیولپ کرنی ہے اور کچھ چینجز لے کے آنی. رہی بات واپر کو تھوڑا سا ویسے بھی ریسٹ دینا چاہیے, کوئی ضروری نہیں ہے کیونکہ وہ اتنا امپیکٹفل نہیں ہے کہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے 2 خوبصورت ڈرائیو مار لی ہے تو دیٹس مور دین انف. نہیں یار, ایسا نہیں ہے. آپ نے ایک جگہ پہ گرے ہوئے بال کو 3 سے 4 جگہوں پہ کھیلنے کے لیے اپنے آپ کو اس طرح پریپیئر بنانا پڑتا ہے کہ آپ کو ایک جگہ پہ, جس طرح اکثر میں بات کرتا ہوں, جب تک آپ کے پاس آپشن نہیں ہوگی ڈفرینٹ جگہ پہ ایک بال کو کھیلنے کی تو آپ پھنسے رہو گے. وہ پھنس گیا نا. اور یہ نیشن آپ سے وکٹریز مانگتی ہے, پرسنل سٹیٹس تو اب ہمیں یہ مائنڈ سیٹ نہیں. میں نا تھوڑی سی بات کو آگے بڑھاؤں گا, بس کلوزنگ کی طرف بڑھنا ہے. میں یہ کہنے لگا ہوں کہ اب جو ہمارے سر پہ جو ٹور ہے نا وہ ہے اپنا, ہم نے جانا ہے نیوزی لینڈ. خدا کے واسطے ہم ہار تو رہے نا ان لوگوں کو بھی رکھ کے یار, جنہوں نے بیڑا غرق کر دیا. یہاں پر آپ ان لڑکوں کو لے کر جائیں جنہوں نے پرفارمنس دی, اور ہمارے پاس ہے پوری ٹیم ہے ہمارے پاس ایسی کہ اگر ہم تبدیل کر کے نیوزی لینڈ کے دورے کے اوپر ان کو بھیجیں گے نا, ان کا کانفیڈنس لیول یہاں آ جائے گا. اور آپ نے پھر ان کو کانفیڈنس دے کے کھلانا بھی ہے, پرفارمنس میں باہر نہیں کرنا چاہیے. کہہ سکتے بھیجنا نہیں ہے بھائی, ایک پلان دینا ہے. دیکھیں نئی ٹیم اکارڈنگلی جو میچ سچویشن ہے, اگر میچ سے پہلے آپ کے ساتھ جو ایک میٹنگ ہوتی ہے ڈریسنگ روم میں, اس طرح کا نہیں. اس میں میرا ماننا یہ کہ آپ نے کم از کم ان کو 6 منتھ کا ٹائم دیں, لڑکے لے کے چلے, یہ بچے کل کو ہمارے سپر اسٹار بنیں گے, اور اب ٹائم کی ڈیمانڈ ہے. آپ دیکھ لیں ان کے جتنے بھی شوز, میں تو کبھی کبھی دیکھتا ہوں لیکن میں زیادہ نہیں میں دیکھا اور آگے نکل گیا. مجھے تو وہ زہر اگلتے ہی نظر آتے ہیں, ٹھیک ہے نا, ہر لحاظ سے, وہ ان کے اینکرز ہوں یا ان کے عوام ہوں. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب آپ اپنے آپ کو گرا لیتے ہیں نا, جب آپ اپنے آپ کو یہ شو کر لیتے ہیں کہ ہم آپ سے کمزور ہیں, تو پھر ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ سر پر سوار ہو جاتے ہیں. ورنہ ان سے میرے ساتھ میں نے بھی کئی مطلب ٹاکروں کے اندر ان کے ساتھ شرکت کی ہے, انڈیا سے وہ لوگ, ادھر سے میں نے بھی جب ان کو یاد دلائی ان کی شکستیں, میں نے کہا آپ پورا نکال کر دیکھ لیں, ہم تو زیادہ ہیں, ہم نے تو آپ کو زیادہ مطلب ٹھیک ہے نا. پھر ان کی بولتیاں بند ہو گئی. لیکن یہ کہ یہ جو کچھ میں نے گپتا کے حوالے سے دیکھا نا, میرا خیال ہے واحد ایک اینکر آپ تھے کہ جس نے کچھ ایسے چپتے ہوئے ان سے سوال کیے ہیں کہ جس کے اوپر وہ ہائپر ہو رہے تھے, ورنہ ہم تو ان کے سامنے بھیگی بلی بنے ہوئے تھے. یار آپ پتہ نہیں کیا چیز ہو یار. شاہنواز بھائی, ہمارا سٹانس کیا ہے, ہمارا مقصد کیا ہے اس میڈیا کے تھرو کہ ہم امن کا پیغام لے کے جائیں. یہ آپ 70 سال سے لڑ رہے ہیں, 100 سال لڑ رہے ہیں. امن کا پیغام کمزوری نہیں ہوتا. میں یہی ان کو سمجھانا چاہ رہے تھے, وہ سمجھتے ہیں کہ امن کا پیغام کمزوری ہے. ایسا نہیں ہے. نیبر جو ہے نا وہ آپ کی فیٹ میں لکھے جاتے ہیں, نیبر کین ناٹ بی چینج. وہ انگلش بڑی فیمس سیئنگ ہے. تو ہم اسی لیے آپ کو کہتے ہیں کہ اچھے نیبرز کی طرح رہے تاکہ پھر مل جل کے آگے بڑھا جائے. بٹ یہ ان کی چوائس ہے, ہماری طرف سے ہمیشہ پہلے ویلکم والا ہاتھ ہے. جی ابھی بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آ کے ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے.